بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اسنین، آپ کے ساتھ آج کی خبروں میں۔ عالمی انٹرنیٹ کمپنیوں کی طاقت کنٹرول کرنے کے لیے نیا قانون۔ اسلام آباد میڈیا رپورٹوں کے مطابق یورپی یونین ایک ایسا تاریخی قانون منظور کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد یورپی یونین میں بڑی ٹیکنالوجیکل کمپنیوں کے کاروبار کو کنٹرول کرنا اور ان کے لیے نئے ضوابط متعارف کروانا ہے۔ اس قانون ساز کمپنی کو ڈیجیٹل سروس ایکٹ اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس قانون کا خاص مقصد عالمی انٹرنیٹ کمپنیوں کی یورپی یونین میں طاقت کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس تاریخی قانون کا مسودہ منگل کے روز پیش کیا جا رہا ہے۔ مسودہ قانون میں کیا ہے؟ نیوز ایجنسیوں روائٹرز اور AFP نے اپنے ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نئے مسودہ قانون میں عالمی انٹرنیٹ کمپنیوں پر واضح کر دیا جائے گا کہ انہیں کیا کرنے اور کیا نہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بھی واضح کیا جائے گا کہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں کتنے بھاری جرمانے کیے جا سکتے ہیں۔ مسابقتی قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے سالانہ کاروبار کا 10% تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سنگین اور بار بار قانون کی خلاف ورزیوں پر کسی بھی عالمی ٹیک کمپنی کے یورپی یونین مارکیٹ میں کاروبار کرنے پر پابندی عائد کی جا سکے گی۔ بڑی ٹیک کمپنیوں کو انٹرنیٹ گیٹ کیپر کے طور پر نامزد کیا جائے گا اور اس طرح انہیں سخت ضوابط کے تابع بنایا جائے گا۔ ایسی بڑی کمپنیاں اگر کوئی دوسرا بڑا ادارہ خریدنا یا پھر دو اداروں کے انضمام چاہتی ہیں تو انہیں پہلے یورپی یونین کو اطلاع دینا ہوگی۔ کچھ خاص قسم کا ڈیٹا ریگولیٹرز اور حریف کمپنیوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہوگا۔ اپنے ہی کاروبار کی ترویج کرنے والی کمپنیوں کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے۔ عالمی کمپنیوں کی طاقت کم کرنے کی کوشش۔ عالمی ٹیکنالوجیکل کمپنیوں کے کاروبار اور ڈیٹا کے حوالے سے یورپی یونین اور امریکہ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر بڑی کمپنیاں چھوٹی حریف کمپنیوں کو خرید کر خود اپنی طاقت میں اضافہ کرتی جا رہی ہیں۔ ایسی حالیہ مثالوں میں فیس بک شامل ہے جس نے میسیجنگ سروس واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کمپنی انسٹاگرام کو خرید رکھا ہے۔ اسی طرح گوگل نے یوٹیوب اور GPS کو اپنی ملکیت میں شامل کر لیا۔ دوسری جانب فیس بک اور دیگر کمپنیوں نے خبردار کیا ہے کہ مزید سخت قوانین کی صورت میں وہ اپنا کاروبار یورپ سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس طرح نہ صرف یورپ میں ملازمتیں کم ہوگی بلکہ یورپی صارفین کے لیے ویب سائٹس تک رسائی بھی ختم کر دی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے ہی امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن اور 48 ریاستوں نے فیس بک کے خلاف عدم اعتماد کا کیس دائر کیا تھا۔ اس کے علاوہ FTC نے ایک الگ کیس دائر کیا ہے جس کے تحت فیس بک کو انسٹاگرام اور واٹس ایپ فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ نومبر میں یورپی یونین نے ایمیزون پر مسابقتی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی فرد جرم عائد کی تھی۔ تاہم ابھی یورپی یونین کے نئے قانون کا مسودہ پیش کیا جا رہا ہے اور ابھی اس میں تبدیلیاں بھی ممکن ہیں۔ حتمی طور پر کون سا قانون منظور ہوتا ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ مجوزہ مسودے کی منظوری میں ابھی کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ 27 رکن ممالک اور یورپی پارلیمان نے